کون ہے حاکم, کون کر رہا ہے حکومت, اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو. تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی. ڈرا رہے ہو, دھمکا رہے ہو, مار رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ بنا ہوا ہے, آج بازار میں گھوم نہیں سکتا. یہ اللہ دکھا رہا ہے. میرا وصال نام کا نام بھی دے رہا ہوں. ہمارے لوگ غیرت مند ہیں, غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں, کچھ بزدل بھی ہیں, ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں, ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا پکٹ کے اندر. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو. اپنا ہائٹ اور بتانا نہیں چاہیے, لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا, پورے 4 گھنٹے. یہ گھوم رہے تھے, تلاشیاں لے رہے تھے, بھاگ رہے تھے, پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا. اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا. اس میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں کی کیا پوزیشن ہے, نکلنا ہے یہاں سے. تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں, سارا سامان لے گئے ہیں, ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں, کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے, وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت. ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے رہنما بنایا ہوا ہے, انکلوڈنگ بائی CSO جو کہ ایک SSP ہے. اب اس حالات میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائڈ پہ. تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینجمنٹ ٹائم میں لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے, اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس روٹ کے اوپر آپ کے لیے ویٹ کرے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ٹھیک ہے. اب تیز بارش شروع تھی, پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا, میں چلتا ہوا گرین بیلٹ پہ گیا, میں ان کو نظر نہیں آیا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. وہاں سے میں موو ہو کے گیا, آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر. ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی, تو وہاں پر چونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں, تو میں ہر 1-2 جو گاڑیاں سوکھیاں وغیرہ گزری, تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں. اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے, نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے. ایک اللہ کی ذات ہے, ایک میں ہوں. پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی رک گئی. جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی, ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی تھا. اس گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیور افتخار, جو میرا ڈرائیور ہے CM ہاؤس کا, وہ تھا. اور آگے موٹر سائیکل پہ عارف خٹک جو میرا ایک گارڈ تھا وہ تھا, اور ایک طارق میرا گارڈ ہے وہ تھا. وہ 2 موٹر سائیکل پہ تھے. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو عارف خٹک موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا, اور طارق آگے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا, اور ہم روانہ ہو گئے. سر گاڑی کا جو نمبر ہے AA4263, سرکاری گاڑی تھی, KP ہاؤس اسلام آباد کی. ہم روانہ ہو گئے. موٹر وے پہ ہم نے جا کر M ٹیگ کے اوپر ہٹ کیا, اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے. M ٹیگ کے ذریعے موٹر وے پہ چڑھے. موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بات ہے, سارے سن لو. کچھ چیزیں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. میں وہاں سے ایک ضلع کے DPO کے گھر میں پہنچ گیا. رابطے تو میرے تھے ہی نہیں. جب میں اس کے گھر پہنچ گیا تو اس کے گھر کے اندر میں اندر چلا گیا. جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا. فون پہ اس کے بندے نے میری بات کرائی. انہوں نے ہمارا ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دو, اور میں نے CM ہاؤس جانا ہے پشاور. میں ایک صوبے کا چیف منسٹر اپنے صوبے میں ہوں, لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گارنٹی سر نہیں دے سکتا کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ میں آپ کو جب سیکیورٹی دوں گا, اسکارٹ دوں گا, تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے, تو میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتے تو لیو اٹ, مجھے نہیں چاہیے, میں خود نکل جاتا ہوں. یہ میرے آرڈر پہ ہوا, اس میں قصور اس کا نہیں ہے. میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کے بعد میں وہاں سے نکل کے اس دوران میں گاڑی نے ایک پمپ سے تیل ڈلوایا, اس کی رسید بھی موجود ہے. کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں, یہ جتنی بھی راستے میں بتاؤں گا ضلع آپ کو, ان پہ بہت سی شاپس ہوں گی, ان شاپس پہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہاں تھا, وہاں پہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی. پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام, تورغر, شانگلہ, پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا. آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے M ٹیگ اتار دیا کہ ریکارڈ پہ نہ آئے سب کے. تو M ٹیگ کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے, اور پھر مردان, نوشیرہ, چارسدہ, اور میں پشاور پہنچ گیا. اب مزے کی بات سنیں, جب رات کو مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو کلیئرٹی کروں اور ان کی کنفیوژن دور کروں, کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیئر ہونا ضروری ہے. میری ذات کے لیے نہیں, میری ذات میری تنقید ہو جائے خیر ہے, لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے
میں فرض سمجھتا ہوں اپنا، یہ میرا فرض ہے۔ میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان بنایا کہ میں کروں گا، تو میں نے اس ڈی پی او کو کال کیا۔ یہ بہت زبردست بات ہے، یہ آپ کو مزہ دے گی کہ یہ حالت ہے اس صوبے کی، اس وقت پاکستان میں فسائیت کی، اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت کی۔ میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں، تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ، تمہارا وہ پی ایس او، تمہارا وہ کوک، جسے میں پکچر بھی نکالی۔ میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں، وہ اور تم۔ تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی، میرا نام مت دینا۔ سوچو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے، جس کے وہ انڈر ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتایا گیا، اسے گھر گیا، وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کسے ڈر رہا ہے وہ؟ کون ہے حاکم؟ کون کر رہا ہے حکومت؟ اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو؟ تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی، باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر۔ یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی بیوروکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے گھر پہ آنا، ناشتہ کرنا، اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، آپ یقین رکھو کہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں، اس حد تک کی فرعونیت ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ورکروں کو، اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ۔ اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں، میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں، پہلا کام جو میں نے آپ پہنچ کے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹیں منگواؤ۔ اہل ایف والوں کو رابطہ کیا، اہل ایف والے والوں کو بلایا، اسلام آباد پنڈی والوں سے رابطہ کیا کہ سب کی لسٹیں نکالو، ڈیٹیل نکالو، ان کی ضمانتیں شروع کر دو۔ میں ان کے گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں، ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے۔ ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنا میں معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں، جناب اسپیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے ڈرو، تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں کے گھروں میں، جب تم غصے ہو یا پہلے غصے رہے ہو، ابھی گھس رہے ہو، ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، بے پردی کر رہے ہو، ان کے دل توڑ رہے ہو، ان کی بددعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی۔ اس جہان میں تو آپ کا کیا انجام ہوگا اب خود اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا، اور دکھایا ہوا ہے۔ وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ بنا ہوا ہے، آج بازار میں گھوم نہیں سکتا، یہ اللہ دکھا رہا ہے۔ وہ زرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے، آج اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، یہ اللہ دکھا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لے لیں، یہ آ سے ڈریں، کسی کی کسی کی بددعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ، اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا اگر آپ کا کوئی ایمان ہے۔ صرف وہ لوگ جن کا ایمان نہ ہو انسانیت کے لیے تو وہ بھی حد تک نہیں جاتے، اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے، پھر حقوق العباد کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، میرے بس میں ہے، حقوق العباد میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی بات، حقوق العباد ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔